أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. چونکہ اس کے پہلے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے اس میں حرم محترم اور اشہر حرم اور احرام وغیرہ کی حالت میں بعض خدشات جو تھے ان کا ذکر کر کے ان کی وضاحت کی گئی تھی. اسی نسبت سے ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہاں سے حج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے. حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتلائی ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کیا کرو. اب حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز تو کہا گیا مکمل کرو. اتم یتم کا مطلب آتا ہے مکمل کرنا. اب مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کا سفر صرف حج کے لیے کیا کرو اور عمرے کا سفر الگ سے صرف عمرے کے لیے کیا کرو. یہ دونوں کے مکمل کرنے کا طریقہ ہے. لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ حج کے مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے اور عمرے کا مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ جب ہم کریں تو اس کے جو ارکان ہیں، آداب ہیں، سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے اس طرح سے ادا کرے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی اور شریعت کے خلاف کوئی عمل اس میں نہ ہو پائے. تو یہ مکمل حج اور عمرہ کہلاتا ہے. دوسری چیز فرمائی کہ للہ حج اور عمرے کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب پوچھ سکتے ہیں کہ آدمی اتنا خرچہ کر کے اتنا طویل سفر اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رضامندی کے علاوہ اور کوئی مقصد تو ہو ہی نہیں سکتا. ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ہم خود دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے کا سفر بھی بہت سے لوگ دوسرے مقاصد کے لیے کیا کرتے ہیں اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آدمی اتنا مقدس سفر اختیار کر کے اللہ کی اس طرح سے رضامندی حاصل کرے کہ وہ ایسے لوٹے جیسے ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اسی طرح سے حج سے آدمی لوٹے یا عمرہ کر کے آدمی اپنی دل و نگاہ کی صفائی کر کے لوٹے. اس شیطان کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ حج اور عمرے کے سفر کے مقاصد ہی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری چیز جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مکے میں مشرکوں کا غلبہ تھا اور جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، خود اس کے اندر 360 بت تھے اور جو لوگ حج کرتے تھے اس وقت بھی ان کا بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے، ان بتوں کا طواف کیا جائے. دوسری طرف
حج کا جو موقع ہوتا تھا وہ ان کے کاروبار کا بھی موقع ہوتا تھا، اس میں بڑے بڑے میلے لگتے تھے، تو بہت سے لوگ صرف اس لیے مکے کا سفر کرتے تھے کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے، ہم سال بھر کی خریداری کریں، اس طرح سے تجارتی مقصد سے بھی وہ حج کا سفر یا عمرے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ ان دونوں کا سفر آپ کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، نہ تجارت مقصود ہو، نہ شہرت مقصود ہو، اور نہ کوئی دوسری غرض اور نیت جذبہ مقصود ہو۔ تو اس لیے کہا حج اور عمرے کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ حج اور عمرے کے سلسلے میں علماء کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ جیسے حج فرض ہے ویسے عمرہ بھی فرض ہے، یا دونوں کے احکام الگ الگ۔ امام شافعی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جیسے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، عمرہ بھی فرض ہے۔ اللہ نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، دونوں کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حج تو فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، ان کے اپنے دلائل بھی ہیں اس کے۔ پھر کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، احصار کہتے ہیں گھراؤ کو۔ حج کے سفر میں یہ کہ آدمی احرام کے ساتھ جب نکلتا ہے، احرام کا مطلب نیت ہوتی ہے، نیت جب کی جاتی ہے تو مرد کے لیے یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے اور ایسے جوتے وغیرہ نہ پہنے جس سے پورا پیر اس کا ڈھک جائے، اور جو اس کی شرائط ہیں خوشبو وغیرہ نہ لگائے، شکار نہ کرے، تو پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی ایک مرتبہ احرام کے ساتھ نکلے تو پھر اس سفر کو منقطع نہیں کر سکتا، پھر وہ اس کو ختم کر کے واپس نہیں آ سکتا بغیر حج یا عمرے کو مکمل کیے ہوئے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے، حصار کا مطلب گھراؤ، ہم سفر کے لیے جا رہے تھے، دشمن نے گھیر لیا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو گھیر بھی لیا گیا تھا، تو اس وقت کے مسائل بھی تھے۔ تو اگر گھیر لے دشمن اور ہم آگے نہ بڑھ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ یا ایسی بیماری وغیرہ آ جائے جس کی وجہ سے آدمی اس کا سفر جاری رکھ نہ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی رکاوٹ آ جائے، آج کل بھی حالات بدل جاتے ہیں، یا پاسپورٹ کا ویزا کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو کرے تو کیا کرے؟ سفر آگے تو نہیں کر سکتا۔ تو اسی کو کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ یعنی آگے سفر نہ کر سکو تو کیا کرنا چاہیے؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو کعبۃ اللہ کے پاس آدمی لے جاتا ہے، حرم شریف میں لے جاتا ہے تاکہ اس کو وہاں پر ذبح کیا جائے۔ تو ہدی کا جو جانور میسر ہو اس کو ذبح کرے گا، اور اگر مرد ہے تو پھر اپنا بال منڈائے گا یا چھوٹے کرے گا۔ تو اس لیے کہا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم کو رکاوٹ لاحق ہو جائے، تم گر جاؤ، تمہیں روک دیا جائے، تو جو جانور میسر ہو اس کا تم اللہ کے لیے قربان کرنا اس کو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں منڈانا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو نہ پہنچ جائے یا حلال نہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ محلہ کا مطلب جگہ بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، یعنی جس جگہ، شوافے وغیرہ کہتے ہیں کہ جس جگہ ہمیں رکاوٹ لاحق ہو گئی اسی جگہ وہ جانور ذبح کریں گے، پھر اپنے بال منڈائیں گے۔ جب تک جانور ذبح نہ کیا جائے ہم بال نہیں منڈا سکتے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ جانور اس جگہ پر پہنچ جائے جس جگہ پر اس کو ذبح کرنا ہے، یعنی حرم میں اس کو پہنچا دیا جائے، یا تو خود پہنچا دے یا کسی دوسرے کے ذریعے سے وہاں پہنچا دے، اور اس سے وقت پوچھے کہ کب جانور ذبح کیا جائے گا، تو اس کے مطابق پھر اپنے بال منڈائے گا۔ تو اس لیے کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے سروں کو حلق کے معنی صاف کرنا، صاف نہیں کر سکتے جب تک کہ ہدی کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی اس کی قربانی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بتایا کہ سفر شروع کرنے کے بعد روک نہیں سکتے، لیکن رکاوٹ آ جائے تو اس سے حلال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک جانور ذبح کرے، جو بھی ہو آپ کے گنجائش نکلے اس کو ذبح کرے،
اور اپنے مرد ہیں تو بال منڈائے، عورت ہے تو چھوٹا کرے، اور پھر اپنے احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر فرض حج ہے تو اس کی قضا کرے گا، نفل ہے تو شوافے کہتے ہیں کہ قضا کی ضرورت نہیں ہے، احناف کے ہیں اس کی بھی قضا ضروری ہے، اور بھی اس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا